بولے بھائی خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نیز ہمارے یہاں ہر مسلک نے اپنے اپنے قرآن پاک بنائے ہوئے ہیں جس کی عربی تو ایک جیسی ہے پر ترجمہ مختلف ہے. آپ بتائیے ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں. دیکھو یہ عجیب بات ہے, لوگ کہتے ہیں علماء قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. بار بار اس پہ بھی میں کہہ چکا ہوں, علماء اگر قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے تو ترجمہ کرتے کیوں؟ یہ تو علماء نے ہی تو ترجمے کیے ہیں, یہ اس لیے تو کیے ہیں کہ لوگ پڑھیں. چند اسکالرز ہوتے ہیں جو کچھ بات کہہ دیتے ہیں تو علماء کے مخالف لوگ ان اسکالرز کی بات لے کے پروپیگنڈا کرتے ہیں, دیکھو علماء ایسا کہہ رہے ہیں, دیکھو. حالانکہ سارے علماء نہیں کہہ رہے ہوتے, ورنہ ترجمے کرتے کیوں علماء؟ تو ترجمے کیے اس لیے تاکہ عوام اس کو پڑھے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں عربی سیکھو. میری تو عربی کے لیکچر 4 سال پہلے میں نے ریکارڈ کروائے تھے, عربی کے لیکچرز ہیں گرامر کے, تاکہ آپ کو قرآن عربی میں سمجھ میں آئے. ترجمے میں وہ بات نہیں بنتی. علماء ہی قرآن پڑھا رہے ہیں, ترجمے بھی پڑھا رہے ہیں, تفسیریں بھی لکھ بھی رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مستند عالم دین کا ترجمہ پڑھو اور مستند عالم دین کی تفسیر پڑھو. ہر آڑے ترچے کی تفسیر نہیں پڑھو. لوگ تفسیروں میں گڑبڑ بھی کرتے ہیں. لوگ تفسیر اس لیے کہتے ہیں تاکہ ترجمہ صحیح طرح سے سمجھ میں آئے, کیونکہ صرف ترجمہ وداؤٹ تفسیر پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ آیتوں کے شان نزول ہوتے ہیں, آپ خالی ترجمہ پڑھ رہے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا یہ کس سیاق و سباق کیا ہے, کس بیس پہ یہ نازل ہوئی ہے. تو جب تک وہ سامنے نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آتا.